بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مخصوص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، جو ذکر کی فضیلت پر ہے، اور یہ اجتماعی ذکر، اس میں سب سے پہلے تو ذکر کرنا شامل ہے کہ جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر۔ دوسرے نمبر پر ہر واعظ و بیان کی جو مجلس ہے وہ بھی ذکر میں شامل ہے، کہ آپ بیٹھے ہیں، جمعے سے پہلے ہم بیٹھے تھے، دین کی بات ہو رہی تھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ تو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تم بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، یعنی جب تم اٹھو گے تو تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہاری سیئات کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ یعنی جو بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ برائی پر نیکی دیتے ہیں، برائی پر نیکی، یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے بندوں پر، ورنہ ہماری زندگی تو برائی سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب معافی کر دیں گے تو برائیوں پر بھی نیکیاں دیں گے تو نیکیاں کتنی ہو جائیں گی، سوچنے کی بات ہے۔ زندگی میں انسان کی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کتنے کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن فرمایا میں جب بندوں سے خوش ہو جاتا ہوں، معافی دے دیتا ہوں تو ان کی سیئات کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ دو بزرگ تھے، ایک بہت نیک تھے، بچپن سے اللہ والے تھے، اور ایک بعد میں اللہ والے بنے۔ وہ کہا کرتے تھے میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہوں گی۔ مادرزاد ولی سے کہتے تھے دوسرے، کہتے یار تم نے کوئی شمار کر رکھے؟ کہا میں نے برائیاں بھی کی ہیں، اس پر بھی نیکیاں ملیں گی، نیکیوں پر بھی نیکیاں، آپ کی تو صرف نیکیاں۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم برائیوں کے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور مولانا رومی نے اتنی بڑی پیاری مثال دی تھی، کہا کہ بھائی تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم کھاد ڈالتے ہو، گوبر ڈالتے ہو، گندی چیز ہے، پلیت چیز ہے، نجس چیز ہے، پانی لگتا ہے، سورج لگتا ہے، اسی کو اناج میں بدل دیتا ہے، وہی گندم بن جاتا ہے، وہی پھل بن جاتا ہے، وہی۔ تو دیکھو نجس چیز کو سورج نے اور پانی نے مل کر اس کو پاک میں بدل دیا، تو فرمایا مولا کی ذات جو خالق سورج ہے، خالق پانی ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے نہیں بدلتا۔ ہم برا مشاہدہ کرتے ہیں، وہی آلی جس کو کرتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں کھیتوں میں، وہ ختم ہو جاتی ہے، جی ماشاءاللہ بڑی اچھی فصل آئی، بڑی اچھی سبزی آئی، بڑی اچھی آئی، وہ پاک کر دی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں حقیقت تبدیل کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، حقیقت نہیں بدل سکتے یاد رکھو، لیکن وہ عقید بدل دیتے۔ دیکھو سارا پانی گندا مندا سارا زمین میں چلا جاتا ہے، اب آپ اس میں سے جب پانی نکال رہے ہو تو پاک پانی آ رہا ہے، پاکیزہ پانی آ رہا ہے، حقیقت تبدیل کر۔ تو حقائق کا بدلنا، خصوص انسان کی پیدائش دیکھ لو، پہلے نطفۃ امشاج نجس، پھر وہ خون بن گیا نجس، پھر بوٹی بن گئی نجس، جلنا و سمیعا بصیرا، ایسا جیتا جاگتا پاکیزہ انسان پیدا کر دیتا، حقیقتیں بدل دی۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ حقائق بدل دیتے ہیں، یعنی ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، سیئات حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو فرمایا یہ اجتماعی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، جن میں پہلے نمبر پر ذکر، پھر واعظ و مجالس، ساری چیزیں شامل ہیں۔ فرشتہ آواز دیتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھو اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ بس بھائی وہ مجھے مسلم میں جانا ہے ایک جگہ پر،